السلام علیکم جی. آج ہفتے کے دن ہے اور ہفتے کے دن صبح صبح ایک عجیب و غریب خبر جو ہے وہ شیئر ہوئی اور خبر شیئر کی علی حیدر زیدی صاحب نے. آپ ایک وزیر ہیں, ایک عدد وزیر ہوتے ہیں. علی حیدر زیدی صاحب وہی وارداتیے ہیں. میں معذرت چاہتا ہوں یہ لفظ استعمال کرنے پہ, اور اس لفظ استعمال پہ میرے اوپر مقدمہ بھی سنا ہے, کسی نے کیا کرنے کی کوشش ہو رہی ہے ایک خاتون کی طرف سے, لیکن پھر بھی اس کے علاوہ اور کوئی لفظ کوئی نہیں ہے جی. یعنی یہ وہ صاحب ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ روپیہ جو ہے وہ تو اور بھی نیچے گرے گا. یعنی کوئی حکومت کا ذمہ دار شخص یار کبھی یہ بات کہتا ہے دنیا کے اندر؟ یہ سب سے انوکھے لاڈلے پیدا ہو گئے ہیں, یہ ان کے منہ میں جو بکواس آئے, جو یہ بونکنا چاہے بونک دیں. میں اس لیے زیادہ اس پہ جذباتی ہوتا ہوں کہ یار لوگ مطلب جو منسٹرز ہوتے ہیں, جو سیکرٹریز ہوتے ہیں, ان کی ذمہ داری کا یہ لیول ہوتا ہے کہ فیڈرل ریزرو کا جو چیف آئے گا بولنے کے لیے, آپ اس کو آخری وقت بھی پوچھیں کہ جناب آپ جو ہے شرح سود بڑھانے جا رہے ہیں, تو وہ کہے گا نہیں. اور جب وہ اس پریس کانفرنس میں بیٹھے گا, ابھی 0.25 بڑھائی ہے نا انہوں نے شرح سود, پوری دنیا کے اندر کرائسس پیدا ہو گیا کہ فیڈرل ریزرو نے 0.25% یعنی 54 1 روپے کی 54 جو ہے 1/4 جو ہے وہ شرح سود بڑھا دی ہے. تو لیکن آخری وقت تک وہ اس کو ریویل نہیں کرتے. یہ ڈیلیکیسیز ہوتی ہیں فائنانشیل سیکٹر کی. سٹاک مارکیٹیں اتھل پتھل ہو جانی ہوتی ہیں, بینکنگ سیکٹر کے اندر ایلسیاں جو آتی ہیں وہ فریز میں چلی جانی ہوتی ہیں, یہ ری کیلکولیشنیں کرنی پڑ جاتی ہیں. ان جاہل کے بچوں کو کیا پتہ جو گالیاں بک بک کے بکواس کر کر کے بھونک بھونک کے اس لیول کے اوپر پہنچے اور مسلط کیے گئے. ٹھیک ہے, غصہ چڑھ گیا یار. ان صاحب نے ٹویٹ فرمائی, یہ سرٹیفائیڈ سپیکولیٹر ہیں, یہ مبینہ طور پہ کہا جاتا ہے پراپرٹی ڈیلر ہیں, وہ دبئی کی پراپرٹیاں بیچتے رہتے ہیں. تو یہ صاحب جو ہیں اتنے غیر ذمہ دار آدمی ہیں, انہوں نے ایک ٹویٹ فرمائی ہے, مطلب کہ اللہ آپ کا بھلا کرے, آصف زرداری کا بدنام زمانہ بیٹا ایس پی راؤ انوار بھی سندھ ہاؤس میں اسلام آباد میں موجود ہیں. ٹھیک ہے, راؤ انوار پر سینکڑوں معصوم لوگوں کے قتل کا الزام ہے. بڑی جلدی یاد آ گیا آپ کو, ہاں اتنی دیر ہو گئی آپ کی حکومت آئے ہوئے, آج تک آپ نے راؤ انوار کا نام نہیں لیا, اب یاد آ گیا ان کو. اس کے بعد اس نے ہزاروں ایکڑ زمین زرداری کو قبضہ کرا کے دی. ٹھیک ہے, اب شاید سندھ ہاؤس میں ضمیر فروشوں کی خریداری اور سیکیورٹی دینے کا کام بھی انجام دے رہا ہے. ایک فیڈرل منسٹر ہیں, جتنے کے ذمہ دار ہیں میں عرض کر چکا ہوں. کرنسی جب ڈی ویلیو ہوئی تھی تو موصوف نے کیا فرمایا تھا, کیا ان کے منہ سے پھول جھڑے تھے. ٹھیک ہے, اس کا جواب جو ہے وہ احمد میر صاحب کی طرف سے تڑاخ کر کے جواب آیا, اور تڑاخ کر کے جواب آیا کہ علی زیدی صاحب پلیز کوئی الزام لگانے سے پہلے تصدیق تو کر لیا کریں کہ جس آدمی کو آپ راؤ انوار قرار دے رہے ہیں وہ سندھ سے پیپلز پارٹی کے MNA ہیں. سندھ ہاؤس میں ان کے ساتھ میری گفتگو جمعرات کو نشر ہو چکی ہے. ان کا نام ذوالفقار علی ہے. افسوس مسجد میں وضو کرتے شخص کو بھی آپ نے نہیں بخشا. ٹھیک ہے, اب اس کے اوپر نا جس پوائنٹ کے اوپر میں آپ کو لانا چاہ رہا ہوں, یہ روزانہ لاکھوں جھوٹ بولتے ہیں اور جھوٹ کے اتنے خوگر ہیں کہ جب وہ جھوٹ جو ہے وہ جھوٹ ثابت ہوتا ہے تو پھر وہ ڈاکٹر سعدیہ کیا نام ہے ان کا جی, وہ اس کی طرح آ کے تو اسپیسوں پہ آنسو بہاتے ہیں, تصوے بہاتے ہیں. میرا وہ فکرہ یاد رکھیے گا, میرے چند ایک فکرے جو ہیں وہ بڑے ہٹ ہوئے ہیں کہ کسی شخص کے تباہ و برباد ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہوتا ہے کہ وہ اپنے جو بولے گئے جھوٹ کے اوپر ایمان لے آئے. یہ وہ نسل ہے PTI کی جو اپنے بولے پہلے جھوٹ گھڑتے ہیں پھر بولتے ہیں. بندے کو پتا ہوتا ہے کہ یہ جھوٹ ہے, وہ کم از کم خود اس پہ یقین نہیں کرتا کیونکہ اس نے دیا ہوتا ہے, لیکن یہ تباہ اس لیے ہیں, یہ برباد اس لیے ہیں, یہ رو اس لیے رہے ہیں, یہ تصویر اس لیے بہا رہے ہیں کہ اپنے بولے گئے جھوٹ کے اوپر انہوں نے یقین کر لیا کہ یہ سچ ہے. وہ آپ کو تو خود پتا ہونا چاہیے کہ یہ جھوٹ آپ نے خود گھڑا ہے. لیکن خیر, اس کے نیچے جو فیڈ بیک آ رہا ہے, حامد میر صاحب کی جو پوسٹ کے نیچے جو فیڈ بیک آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ آپ پیپلز پارٹی کے ترجمان ہیں, آپ کو کلیریفیکیشن دینے کی کیا ضرورت ہے. یہ اور میجورٹی ان میں سے PTI کے لوگ ہیں.
اور بلکہ میرا خیال 99.9% لوگ جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے ہیں، کہ تم پی ٹی آئی کے ترجمان ہو، گالیاں بھی بک رہے ہیں، بکواس بھی کر رہے ہیں، جھوٹ بھی بک رہے ہیں، بہتان بھی لگا رہے ہیں. اس سے ہٹ کے جو پڑھنے اور کوٹ کرنے کے لائق کومنٹ ہے، میں اس کی بات کر رہا ہوں. وہ بار بار آ رہا ہے کہ جناب آپ پی ٹی آئی، آپ پیپلز پارٹی کے ترجمان ہیں، آپ کیوں اس کو کلیریفائی کر رہے ہیں؟ یہ وہ ڈفرنس ہے جس کا شکار رہا گزشتہ سال میڈیا، اور ہمیں بھی یہ بات جو ہے وہ مختلف فورمز پہ بلا کے بھی کہی جاتی رہی کہ جی آپ کو کیا تکلیف ہے جب وہ لوگ اپنی کلیریفیکیشن جاری نہیں کر رہے یا اپنے آپ کو دفاع نہیں کر رہے، جب مریم نواز شریف اپنا دفاع نہیں کرنا چاہتی، جب نواز شریف اپنا دفاع نہیں کرنا چاہتا، تو آپ کون ہوتے ہیں؟ ممے لگتے ہیں. آپ کو ملتا کیا ہے اس کا کرنے کا؟ ٹھیک ہے. تو اس وقت بھی ہم نے ان کو عرض کیا تھا کہ دیکھیے گواہی دینے کا حکم دیا گیا ہے قرآن کے اندر، اور کہا گیا کہ گواہی نہ چھپاؤ. ٹھیک ہے. ہم جن واقعات کے عینی شاہد ہیں، جب ان واقعات کو بہتان باندھا جائے گا یا ان واقعات کو غلط بیان کیا جائے گا، تو یہ ہمارا ایمانی قرآنی فیصلہ ہے کہ ہم اس وقت تاریخ کے اس رخ پہ کھڑے ہو کے، اس موڑ پہ کھڑے ہو کے بتائیں گے کہ نہیں، اصل بات یہ تھی. اور ہم اسی لیے اس شعبے کے اندر، اس پیشے کے اندر، اس پروفیشن کے اندر ہیں. ورنہ تو بڑے آرام سے کوئی بھی سٹور کھول کے بیٹھ جاتے. تو اس وقت دبئی اور باکو کے اندر ہمارے بھی فلیٹس ہوتے اور ہم بھی ہر دوسرے مہینے فلائٹ لے کے وہاں پہ جایا کرتے. لیکن یہ اس شعبے میں آئے ہی اس لیے تھے کہ یہ حکم ہے کہ جو گواہی آپ کے پاس ہے وہ آپ نے ضرور دینی ہے. تو ہم صرف تاریخ کو درست کر رہے ہوتے ہیں بھائی، اور اپنا وہ فرض ادا کر رہے ہوتے ہیں. ہمارا اس سے کوئی مالی مفاد وابستہ نہیں ہوتا. ہم ان کو سمجھاتے رہے، لیکن ان کے چہرے کے اوپر چونکہ، ان کے دماغ کے اوپر چونکہ تبدیلی، نشہ چڑھا ہوا تھا، کئی پیگوں کا نشہ چڑھا ہوا تھا، تو نتیجے کے طور پہ ان کو ہماری بات سمجھ نہیں آتی تھی. ہمیں ان کی بات سمجھ آ رہی تھی کہ یہ ایسا کیوں کر رہے ہیں. ٹھیک. تو بہرحال یہ جو ہے یہ کوئی پہلی بات نہیں ہے. اس طرح کا کل بھی انہوں نے ایک الزام لگایا، اس کی بھی ایسے ہی تردید حامد میر صاحب نے ہی فرمائی. اور وہ الزام جس خاتون نے لگایا ہے، میں اس خاتون کا نام لے کے آپ کا اور اپنا موڈ خراب نہیں کرنا چاہ رہا، لیکن ان خاتون نے الزام لگایا اور حامد میر صاحب نے ان کو کریکٹ کیا. یہ خاتون ہیں جی، ایم این اے ہیں جو ہیں وہ، انہوں نے ایک تصویر شیئر کی، اور یہ تصویر تھی اپنا ایک ایم این اے صاحب ہیں نور عالم صاحب، وہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے وہ کنڈی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں پیپلز پارٹی کے، ان کے بعد وہ ایم این اے صاحب ہیں نور عالم صاحب، پھر بلاول بھٹو صاحب، اور پھر جناب جو ہے وہ حامد میر صاحب. تو ان کے اوپر، تمام کے اوپر دائرے لگا کے لکھا گیا. حالانکہ یہ کنڈی صاحب جو ہیں یہ پیپلز پارٹی کے معروف ترجمان ہیں. ٹھیک ہے. تو کنڈی صاحب کے بارے میں لکھا گیا ہے گورنمنٹ میں، اور اس میں دائرہ لگا کے کنڈی صاحب اور نور عالم کے اوپر گورنمنٹ ایم این اے از بینگ سولڈ. اوکے. اس کے بعد جناب بلاول کے اوپر، بلاول بھٹو زرداری صاحب کے اوپر دائرہ لگا کے لکھا گیا اپوزیشن بائنگ گورنمنٹ ووٹس. ٹھیک ہے. اور حامد میر صاحب جو سائڈ پہ ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے اوپر دائرہ لگایا گیا ہے اور لکھا گیا کہ میڈیا فیسیلیٹیٹنگ ہارس ٹریڈنگ. یہ جس کے بارے میں جو مرضی منہ کھول کے بکواس کر دیں، ان کو کوئی نہ پوچھے. ٹھیک ہے. ہاں. تو اچھا، اب اس کی تصحیح لیکن ان کے بارے میں اگر کوئی بات کر دی جائے تو وہ بلاسفیمی ہو جاتی ہے. ہاں، وہ تو پھر وہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اب جناب جو ہیں یہ اللہ آپ کا بھلا کرے، حامد میر صاحب نے اچھا وہ عبارت تو سن لینا سر. یہ تصویر عمران خان کی باتوں کی 100% درست ثابت کرتی ہے. نظام میں اصلاحات کی کتنی زیادہ ضرورت ہے، مگر جب بھی اصلاحات لائی جاتی ہیں تو یہ میڈیا سب سے زیادہ چلاتا ہے. یہ لفافہ صحافی بغض عمران میں اتنا آگے نکل چکے ہیں کہ ضمیر بیچنے کو بھی خوش آئند قرار دے رہے ہیں.
ٹھیک ہے. اب آ جائیے اس کو حامد میر صاحب نے کیا رپلائی کیا. مزہ آ رہا ہے نا, آؤ ہوں مزہ آئے گا تمہیں. حامد میر صاحب کو جہاں تک میں جانتا ہوں, ٹھیک ہے, وہ بے نظیر بھٹو کے لانگ مارچ میں جب اس لاہور ریلوے اسٹیشن پہ وہ شفقات, ڈی ایس پی شفقات کے ساتھ جو ہے کبھی ادھر سے جاتے تھے تو شفقات ساتھ ساتھ تھا, تو ادھر سے جاتے تھے, تو وہ اس قافلے میں ہم بھی شامل تھے اس وقت, ٹھیک ہے, وہ کوریج کرنے کے حوالے سے نا. تو اس وقت سے لے کے جب تک میں جانتا ہوں وہ اتنے غصے میں آتے نہیں ہیں. یہ ان کی جو ٹویٹ ہے یہ بڑے غصے میں کی گئی ہے, اور وہ اس طرح کی زبان استعمال نہیں کرتے وہ, ٹھیک ہے. لیکن بندہ جب شدید غصے میں آیا ہو نا, تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ٹویٹ انہوں نے شدید غصے میں کی ہے. لکھتے ہیں, اس جھوٹی عورت کا کام صرف فیک نیوز پھیلانا ہے. یہ حامد میر کا طرز تکلم نہیں ہے. میں ان کا فین نہ بھی ہوں, مطلب ہم اثر ہوں, چلیں فین ہوں میں ان کا, میں ان کو بہت عرصے سے جانتا ہوں, ان کو سنتا رہا ہوں. پبلک پلیٹ فارم کے اوپر یہ زبان وہ استعمال نہیں کرتے, خاص طور پہ کسی خاتون کے بارے میں, ٹھیک ہے. لیکن دوبارہ, اس جھوٹی عورت کا کام صرف فیک نیوز پھیلانا ہے, ٹھیک ہے. انہوں نے کوئی نہیں رکھی, ٹھیک ہے نا, کوئی رسپیکٹ, کوئی میرا مطلب ہے لحاظ کا کوئی ایک آپ کو ذرا بھی نظر نہیں آ رہا اس کے اندر. یہ حامد میر صاحب نہیں ہیں, ہم ان کے والد صاحب کے اسٹوڈنٹ بھی رہے ہیں, ٹھیک ہے. وارث میر صاحب مرحوم, اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے, یہ ان کا بھی مزاج نہیں ہے. ہاں, یہ عامر میر کا مزاج ضرور ہے, وہ ذرا تھوڑے سے تیز ہیں مزاج کے, لیکن ان کے جو تیسرے بھائی ہیں پیپلز پارٹی میں ہوتے ہیں, ان کا بھی یہ مزاج نہیں ہے, ٹھیک ہے. آپ ان کے اوپر تنقید بھی کر لیں تو وہ ہنستے رہیں گے آگے سے نا کھڑے ہو کے, اور اینک سے آپ کو جھانکتے رہیں گے, دیکھو یہ آپ زیادتی کر رہے ہیں ہمارے ساتھ, ٹھیک ہے. یہ ان کا پیٹ فکر ہے. تو یہ جناب, اس جھوٹی عورت کا کام صرف فیک نیوز پھیلانا ہے. جس تصویر کو اس نے ٹویٹ کیا ہے یہ جنوری 2022 میں پارلیمنٹ لاجز کے ایک ڈنر کی ہے, جس کا ذکر میں نے اپنے کالم میں کر دیا تھا اور لکھا تھا کہ تحریک انصاف میں بغاوت ہو چکی ہے. ثبوت کے طور پہ کالم پڑھ لیں. نیچے انہوں نے DW جو ہے, یعنی وائس آف جرمنی جو ہے ان کا ہے نا, ڈوچے ویلے, DW کے اندر لگا ہوا اپنا کالم جو ہے اس کا لنک پوسٹ کر دیا ہے. آپ کہیں گے بڑی بزدی ہو گئی ہے, ترل گردہ تھپڑ پہ آیا تو شاید یہ خاتون باز آ جائے. نہیں, کوئی امکان نہیں, کوئی ایوٹا آف امکان نہیں ہے, کیونکہ وہ گھر سے ابلاغی جنگ لڑنے نکلی ہوئی ہیں. بہرحال یہ جو پہلی دفعہ ہوا ہے کہ یہ جو جرنلسٹوں نے موقع کے اوپر شٹ اپ کال دینی شروع کی ہیں ان کے جھوٹ کو, اس کی دو وجوہات ہیں. ایک تو یہ ہیں کہ جب جرنلسٹ یہ کال دیتے, جب جرنلسٹ پچھلی دفعہ بھی یہ بات کرتے تھے جب دھرنے کے دنوں کے اندر یہ کیا جاتا تھا, لیکن ان کو بینامی نمبروں سے کال کر کے بلایا جاتا تھا اور سمجھایا جاتا تھا کہ آپ کو کیا پڑی ہوئی ہے, آپ کیوں اڑتا تیر بغل میں لیتے ہیں, ان کا کام کرنے دیں. وہ دیکھیں نا, ان کے سوشل میڈیا ٹیم کے اندر اتنے لاکھوں روپے کی سیلریوں والے لوگ جو ہیں وہ ہیں, آپ یہ کام مفت میں کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ پتہ تو ان کو ہوتا ہے نا کون کس سے کتنا لے رہا ہے, ٹھیک ہے نا. تو وہ اس پہ آتا ہی نہیں ہے کہ آپ کو کیا ملتا ہے, انہیں پتہ ہوتا ہے کہ جناب ان کو کچھ بھی نہیں مل رہا, یہ تو اپنے اس میں لگے ہوئے ہیں. تو یہ سمجھا دیا جاتا تھا. پھر اس کے بعد وہ جرنلسٹ اپنے آپ کو سمجھا لیتا تھا کہ یار میں نے ادھر ہی رہنا ہے اور یہ تو ہیں ہی ادھر ہی, تو مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں, جب وہ اپنا دفاع نہیں کرنا چاہ رہے تو میں کیا کروں. تو وہ جرنلسٹ چپ کر جایا کرتا تھا. اب وہ سمجھانے والے ساتھ نہیں رہے, وہ سرپرست ہاتھ نہیں رہے. ایک پہلا تو یہ فیکٹر ہے, ہو سکتا ہے نہیں ہے. دوسرا یہ ہے کہ وہ جو آپ کو سمجھاتے تھے نا وہ ان کو مدد بھی فراہم کرتے تھے, ٹھیک ہے, مختلف چیزیں کرافٹ کر کے دیتے تھے, مختلف چیزیں کر دیا کرتے تھے. تو وہ سہولت بھی دستیاب نہیں ہے, اور جو انفرادی طور پہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کو چھوٹے پائن بلا کے سمجھا دیتے ہیں. کل وجاہت مسعود صاحب نے ایک فقرہ کہا کہ پاکستان کے اندر تاریخ دہرائی جا رہی ہے. جب کیانی صاحب تشریف لائے تھے تو انہوں نے ایک نوٹیفیکیشن کیا تھا
کہ کوئی بھی افسر جو ہے وہ سیاسی کسی بھی جماعت سے کوئی انٹریکشن نہیں کرے گا، سیاسی قوت سے انٹریکشن نہیں کرے گا، ٹھیک ہے۔ اور اب یہ دوسرا وہی تاریخ اب بھی دہرا دی گئی ہے۔ ظاہر ہے جو کرنل امام کی طرح بہت زیادہ آگے چلے جاتے ہیں، گئے ہوتے ہیں، اور جن کے لیے واپسی مشکل ہوتی ہے، ان کو ہم سوشل میڈیا پہ پھنسے ہوئے دیکھ رہے ہیں، ورنہ ڈسپلن ادارہ ہے، لوگ اباؤٹ ٹرن کر کے واپس آ جاتے ہیں۔ اللہ کرے یہ اباؤٹ ٹرن ہو جائے، اور پاکستان کے لیے جو اس وقت عالمی سطح پہ اور علاقائی سطح پہ بہت بڑے بڑے چیلنجز اور مشکلات منہ کھولے کھڑے ہیں، ان کے لیے ہم یک جان ہو کے روب عمل ہوں، کیونکہ حالات بہت خراب ہیں۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔